بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے، چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 2 رکعت۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی ماموں زاد لیہ سے شادی کے لیے۔
درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کون سے صحابی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟
جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوخ کرتے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔
سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال ہے حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے جنت الماوا میں۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت بتائیں جو اولاد آدم میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کس پیغمبر کی خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سورہ الحجر۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوال ہے ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا چچا زاد بھائی عیسائی عالم تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کس کی قسم اٹھائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ پاک کی ذات کی قسمیں اٹھائیں، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی جسے وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دراصل ان کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ مسجد حنیف میں۔ سوال ہے امام مالک کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوا کر قید کیا؟ جواب ہے معتصم باللہ نے۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ بت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ 80 قندیلیں۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟
तौरात। सहाबी होने की क्या शराइत हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में ही इनका खात्मा हुआ हो। सवाल है, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास। कुरान पाक में कौन सी सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई? सूरह फलक और सूरह नास। सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस सूरह में अल्लाह की राह में शहीद होने वाले को मुर्दा कहने की ममानियत की गई है? जवाब है सूरह बकरा में। सवाल है, किस नबी ने आबे हयात पिया था? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पिया था। सवाल है, कौन से बादशाह किसरा कहलाते थे? जवाब है सासानी बादशाह खुद को किसरा कहलाते थे। सवाल है, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हां। सवाल है, नमाज जनाजा की हैसियत क्या है? जवाब है फर्ज कफाया है। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब है साया। वो क्या है जो बिना परों के उड़ता है? बादल।